عزیز صاحب، یہ پورا جو سیٹ اپ ہے مظاہر پرستی کا، جس کے آثار اب بھی گلگت بلتستان میں ملتے ہیں اور ہمارے ہاں بھی ملتے ہیں، تو اس میں موسیقی کا بھی کچھ عمل دخل ہے؟ یعنی جب وہ شامان جو ہے اس پہ وجد طاری ہو رہا تھا اور وہ پتے جو ہیں اس کے کس چیز کے، جونیپر کے لیے، جونیپر کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ سنوبر کہتے ہیں، سنوبر جی، سنوبر کے پتوں کی وہ دھونی لے، تو اس کے ساتھ کوئی خاص قسم کی میوزک بجتی؟ شمن جب گریجویٹ کرتا ہے 3-4 سال ٹریننگ کے بعد سینئر شمن کے پاس، ینگ ہوتا ہے نا، ینگ ہوتا ہے یا ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے، جب وہ گریجویٹ کرتی ہے تو اس گریجویشن کی پوری سیریمنی ہوتی ہے جس پہ پورا گاؤں آتا ہے۔ آج کل تو بڑا گلگت پہ بیس ہوتا ہے نا، لڑکیاں ناچتی ہیں، تو وہ شمن اگر خاتون یا مرد جو بھی ہے وہاں آتے ہیں تو سارا گاؤں جمع ہوتا ہے۔ نہیں، کیا یہ رسم مین جو سٹیز ہیں، کریم آباد، ناصر آباد، ابھی خاتون ناصر آباد میں یہ بعض جگہوں پہ چھلت میں ہوتا ہے، اس طرف ہوتے ہیں، میں نے خود دیکھے ہیں، مطلب ابھی 1992 تک میں نے یہ دیکھا، مطلب گاؤں میں شاید گاؤں میں وہ جب شمن وہ انیشیشن سیریمنی کہتے ہیں، شمنیزم میں پراپر داخل کیا جاتا ہے تو سارے گاؤں والے جمع ہوتے ہیں، تو اسی دوران ایک بکرا کاٹ کے پہلا کام کیا جاتا ہے، شہنائی یا فلوٹ کی میوزک بجائی جاتی ہے، کوئی خاص دھن ہوتی؟ خاص دھن ہوتی ہے، اس کو دینا دنی کہتے ہیں، دینا دنی شمن کی میوزک۔ اچھا، صرف اس کے لیے مخصوص؟ اس کے لیے مخصوص ہے، تب وہ اس بانسری یا شہنائی کی دھن پہ وہ گانے لگتی ہے، پھر میوزک پہلے آتی ہے، پھر وہ ترنگ میں جا کے اسی میوزک پہ ناچتے ہوئے گانا سٹارٹ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ کون سٹارٹ کر دیتی؟ ہاں، وہ یعنی کہ خاتون جو ہے، خاتون شمن یا مرد، خاتون یا مرد جو بھی شمن جو انیشیٹ ہو رہا ہے، گریجویٹ کر رہا ہے، وہ پھر ترنگ میں آ کے وہ گانے لگتی ہے۔ تو میوزک پہلے، اسی میوزک کے ردم میں وہ پھر گانے لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اسی دوران وہ قابل ہو جاتی ہے کہ پریوں سے کمیونیکیٹ۔ اچھا، وہ گانے کس نوعیت کے ہوتے ہیں؟ وہ گانے ڈیپینڈ کرتا ہے، اس میں کسی نے سامنے نیت کوئی باندھی ہو وہاں بیٹھ کے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا فیوچر میں، مستقبل کیا ہوگا، تو اسی کو وہ پھر گنو کہتے ہیں کہ وہ نچھار کرنا، چھانبین کر کے وہ بتاتی ہے کہ کیا تمہارے ساتھ ہونے والا ہے یا کسی کی نیت کیا، یہ بتا دیتی ہے۔ تو میوزک کے بہت انٹیمیٹ ریلیشن ہے شمنیزم میں، اور ہمارے جو اینیمیزم کا ٹریڈیشن ہے، ہماری پوری میوزک کی دیوی ہے یودینی، پوری ایک ردم، ہمدانی کہتے ہیں، ایک الاپ یا راگ بنایا گیا ہے جو اسی دیوی کے نام پہ ہے، یودینی۔ وہ ہے جو آپ میں کریٹیوٹی پیدا کرتی ہے، ہماری میوز ہے، یعنی میوز ہے ہماری، وہ موسیقی کی میوز ہے۔ آپ ہنزا سے نگر سے، گلگت سے ہنزا جاتے ہوئے چھلت کی جو بیرل آتی ہے، ادھر اب بھی ہنزا و نگر کے لوگ، یا گلگت سے ہنزا نگر جاتے یا وہاں سے گلگت آتے ہوئے رک کے، کوئی شادی ہوتی تو رک کے وہاں اب بھی بکرا کاٹا جاتا ہے، ذبح کر کے وہاں جو بھی ہوتا ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ بیسکلی یہ ہے کہ وہ چھلت کے سامنے جو ویلی ہے وہاں پہ گاشمگاشی دیوی رہتی ہے جو وار اینڈ میوزک کی دیوی ہے۔ اچھا، تو یہ اب بھی کون سی وادی ہے؟ یہ جو بیرل ہے چھلت نگر میں، چھلت اس کا کوئی نام ہے، نام بول رہا ہوں، اس کے سامنے آپ کو نلتر کی طرف ایک وہ درہ نکلتا ہے، وہ گاش میں ایک بہت بڑی جنگ بھی ہوئی تھی انگریزوں کے ساتھ۔ ہاں، وہ بالکل، وہ بیسکلی گاشمگاشی ہماری میوزک کی دیوی ہے۔ اچھا، اور یہ سارا پھر ہمارا ڈانس ہے، ہمارے ڈانس ایک تو وار کے مختلف ہمارے لوکل ٹائپ کے مارشل آرٹ کا ہیں، آپ چیتے کی ڈانس چال چلتے ہیں، وار میں کس طرح موومنٹ کر لی ہے فائٹ کے، ایک وہ ہیں، اور دوسرے یہ کہتے ہیں کہ جب آپ پہ اوپر ترنگ میں طاری ہو جاتی ہے، یودینی کا زیادہ وہ آ جاتا ہے، تو پھر آپ ڈانس کے موومنٹ، ڈانس بھی یودینی دیوی ہے آپ کے اندر، جس طرح آپ دھمال ڈالتے ہیں بے خود ہو جاتے ہیں۔ ہاں، بے خود ہو جاتے ہیں۔ تو باقاعدہ کارل یٹمار نے لکھا ہے کہ ناصر آباد میں ہینی جسے کہتے ہیں، کہ اس کے جس آپ ذکر کر رہے تھے، ایک پورا ٹیلا ہے
پیچھے راکا پوشی بیک گراؤنڈ میں ہے، وہاں 12 بکرے ذبح کر کے ہر سال 21 دسمبر کو ذبح کر کے ان کے سر نیچے پھینک دیے جاتے تھے، لڑکائے جاتے تھے، اور اس کے بعد وہاں پہ جشن منایا جاتا نہیں تھا۔ کیا یہ ابھی ہے ٹریڈیشن؟ ابھی ختم ہو گیا ہے وہاں۔ کرالیہ اعتمار کہتا ہے کہ وہاں 1952 میں، لیکن نا یہ کالے بکرے کی سریاں منگل والے دن یہاں بھی پڑی نظر آتی۔ تو وہ پھر وہاں پہ مرد عورت مل کے جشن مناتے تھے، اچھا، کھانا کھا پی کے جشن مناتے تھے۔ تو بہت ہی انٹیمیٹ ریلیشن ہے ہمارا شیمنزم اور میوزک اور ہمارا جو اینیمسٹ پریکٹسز ہیں ان کا۔ تو میوزک واز ناٹ ایلین ٹو اس۔ عزیز علی صاحب، آپ کی گفتگو کے بعد اب کبھی اف ایٹ آل میرا وہاں پہ جانا ہوا گلگت بلتستان، تو میں اس کو کسی اور نظر سے دیکھوں گا، اور جس نظر سے میں نے پہلے نہیں دیکھا ہوا۔ یہ فرمائیں کہ جو نئی نسل ہے جو اسلام آباد پڑھتی ہے، کراچی میں ہے، بڑے ہائیلی کوالیفائڈ بچے ہیں آپ کے بیشتر، وہ ان رسوم کو کہہ لیجئے، روایات کو کہہ لیجئے، کیا ان پہ یقین رکھتے ہیں یا اس کو اوہام پرستی کے کھاتے میں ڈالتے ہیں یا کم علمی اسے جانتے ہیں؟ نئی نسل کا، جیسے میں نے پہلے انٹرویو میں آپ کو بتایا تھا کہ جو ہم تعلیم حاصل کرتے جاتے ہیں ہم اپنے متعلق لا علم ہوتے جاتے ہیں، لا علم ہوتے جاتے ہیں۔ نئی نسل ایون پریکٹس بھی کرتے ہیں کسی چیز کا، دے پریکٹس وداؤٹ نالج آف ہسٹوریکل کانٹیکسٹ، اور اگر نالج بھی ہو تو ایسا یہ اسی دور کا ہے، مظاہر پرستی کے دور کا ہے، اگر علم ہو تو اس کو خرافات قرار دے کے ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اس کو کریٹیولی نئے تناظر میں ڈالنے کی بجائے رائٹ اوے ریجیکشن کا ایک ایٹیچیوڈ آیا ہے۔ ظاہر ہم ریورس کر کے اینیمزم پریکٹس نہیں کر سکتے ہیں، بٹ دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف آور ڈی این اے۔ یعنی آپ نے یہ جو بات کہی نا کہ جتنا زیادہ آپ علم حاصل کرتا ہیں اتنا ہی اپنی روایات سے دور ہوتے جا لا رہے علم ہوتے جا رہے ہیں، ہیں، اتنا ہی لا علم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اصلی علم جو ہے وہ ہے جو سرزمین کا ہے، درختوں آپ کی زمین پہ پاؤں نہیں ہے، آپ جتنا بھی اڑیں کا۔ وہ علم آپ کو کوئی ہیلپ نہیں کرتا، زندگی کا سینس نہیں بنا سکتا ہے۔ تو اسی کمی کو میں شدت سے فیل کر کے پچھلے 3 سال سے میں ایک سیریز آف آرٹیکل سٹارٹ کیا ہے، میتھیکل کریچرز آف گلگت بلتستان، اور یہ میرے 22 سال کے نوٹس ہیں جو میں نے لکھے ہیں فیلڈ ورک۔ نہیں، آپ نے جو اتنا علم حاصل کیا، آپ کیوں دور نہیں ہوئے علم سے؟ اب دور ہو گیا تھا، شاید یہ احساس آ گیا ہے کہ اندر اندھیرا بہت ہے، باہر دنیا کی ہر چیز کے، جرمن فلسفے سے لے کے انگلش فلسفے سے لے کے دنیا کے ہر فلسفے کو اٹھا کے انٹرنلائز کر کے ہر چیز پہ روشنی ڈال رہا ہوں، لیکن اپنے اندر جو اندھیرے ہیں اس کے متعلق آگاہ نہیں تھا۔ تو یہ میری کتاب انشاءاللہ اپریل تک میری یہ کتاب انہی میتھیکل کریکٹرز پہ آ رہی ہے، شیمنزم اور ہمارے جو میتھیکل کریکٹرز ہیں، دیویاں اور رسومات جو ہے، اس پہ آ رہی ہے انشاءاللہ۔ پھر یہ نئی جنریشن کے لیے ایک ریفرنس بک ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اسکولوں میں بھی نہیں پڑھایا جاتا ہے نالج، انڈیجینس نالج کا جو ٹرانسفر ہوتے تھے، وہ لنک ٹوٹ گیا۔ اب ہمارے ماں باپ تو کہتے تھے، اب میری جنریشن کے جو ماں باپ ہیں وہ ان کے بچوں کو بتانے کے لیے ان کے پاس کہانیاں نہیں ہیں، ان کے پاس فضول میتھیکل اس طرح کی سٹوریز بھی نہیں ہیں۔ ہم اتنے علم ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس خرافات پہ مبنی کہانیاں بھی نہیں رہ گئی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے کہانی دینے کی جو کیپیسٹی تھی علم کی وجہ سے، جدید علم کی وجہ سے، وہ ہم نے کھو دی ہے۔ یہ کہانی کہنا جو ہے یہ ایک بڑی پرانی روایت ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ نے جو کہا نا کہ اندر جو اندھیرا تھا وہ دور نہیں ہوا جب تک کہ آپ نے اس سرزمین سے جرت کا اظہار کر کے اس کی روایات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو آپ نے بھی آج ہمارے اندر کا اندھیرا دور کر دیا ہے۔ بہت